تو بہت ساری فہرست ہے ہمارے پاس جس کو ہم دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. میرا بچہ اور جوان ذرا رک کر پہلے ٹھہرے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس معلومات کا سورس کیا ہے, اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے, کہاں سے ہمارے پاس یہ معلومات آئی ہے, اور اس کو میں کس حد تک جو وہ انجام دینے کا پابند ہوں. آیا اس کو دین سمجھ کے انجام دوں, دین کا حصہ ہے, دین کا حصہ نہیں. میرا بچہ اور جوان جو ماشاءاللہ سمجھدار ہے, ان باتوں کو سمجھتا ہے, ان چیزوں کو احساس کرے. اللہ آئیے حال. اب یہ ایک سوال ہے کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ, خوب ہم نے ممبروں سے یہی سنا اور اکثر پڑھا جاتا ہے کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, اور احرام اتارنے کے بعد جو ہے وہ آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے. صحیح عمار یعنی وہ روایت جو عمار صحاباتی سے آئی ہے, روایت صحیح اور معتبر ہے. آیت اللہ محسن الحکیم کتاب مستمسک العروۃ الوثقیٰ میں, آغا خوئی کتاب معتمد العروۃ الوثقیٰ میں, صاحب جواہر جواہر الکلام میں, آغا گل پیگانی اپنی کتاب میں. اور ان سب سے بڑھ کر, ظاہر ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں, ان سب سے بڑھ کر روایت معتبرہ یہ ہے کہ جب معصوم سے سوال کیا کہ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع کے درمیان کیا فرق ہے, اب میں کیا کروں, بحث آ گئی ہے تو اب مشکل یہ کہ مجھے مکمل کرنی پڑے گی. لیکن میرا بچہ اور جوان اس بات کو, جو میرا مقصد تھا وہ میں نے پہنچا دیا. کیا مقصد تھا؟ جو بچپن سے سنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو. اس لیے کہ بیان کرنے والا یاد رکھیے گا, امام معصوم سے ہم نہیں سن رہے ہیں, امام معصوم سے نہیں سن رہے ہیں. ہاں آنے والا منصف ہے, متدین ہے, دیندار ہے, عالم ہے, لیکن معصوم نہیں ہے. لہذا جھٹکا نہ کھائیں, پریشان نہ ہو, مضطرب نہ ہو. ایسی باتیں سن کر کوئی نئی بات جو صحیح بات ہے, دلیل کے ساتھ بات ہے, مضطرب نہیں ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بچہ پریشان ہو جاتا ہے. ارے اللہ اپنے مقام پر ہے, انبیاء اپنے مقامات پر ہے, اہل بیت اطہار الاسلام کے وہی مقامات ہیں جو آپ سن رہے ہیں بچپن سے, الحمدللہ بہت خوب سن رہے ہیں. نہیں یہ کہوں نامکمل سن رہے ہیں, اور بہت کچھ مقامات ہیں ائمہ اطہار الاسلام میں جو ہم نے نہیں سنے. بہت عظیم ہستیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہمارے بچے اور جوانی کی سب کوئسچن مارک نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں, نعوذ باللہ من ذالک, صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ مثال کے ذریعے سے. روایت معتبر موجود ہے. راوی نے سوال کیا امام ششم سے, چھٹے امام سے سوال کیا, یہ ابن رسول اللہ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں کیا فرق ہے؟ خوب حاجی جو حج پر جاتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں, جو ہم لوگ دور رہنے والے افراد جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں اس حج کا نام ہے حج تمتع. حج تمتع. جب حج تمتع کے لیے ہم مکہ جاتے ہیں تو پہلے ہم عمرہ تمتع کرتے ہیں, عمرہ تمتع سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم عرفہ کے لیے جاتے ہیں تو حج تمتع کو پرفارم کرتے ہیں. عمرہ تمتع اور حج تمتع سے مل کر حج تمتع بنتا ہے. یہ ہم لوگ حج انجام دیتے ہیں. تو عمرہ مفردہ پہلا پارٹ ہے حج تمتع کا. راوی سوال کرتا ہے کہ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں کیا فرق ہے؟ عمرہ مفردہ کون سا ہوتا ہے کہ ابھی آپ اگر مکہ جانا چاہیں, ابھی آپ مکے کی خداوند متعال ہم سب کو مکے کی زیارت اور تمام عطوات عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے, ابھی اگر آپ مکہ جانا چاہیں تو آپ عمرہ تمتع انجام نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ عمرہ تمتع شوال, ذیقعد, ذی الحج میں پرفارم کر سکتے ہیں. عمرہ مفردہ پورے 12 مہینے میں کسی وقت بھی انجام دے سکتے ہیں. عمرہ مفردہ اگرچہ بعض مقامات میں آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے بعض دنوں میں, وہ بھی حاجی افراد کے لیے کہ احتیاط واجب بھی نہ پر ان دنوں میں عمرہ مفردہ انجام نہیں دے سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن 365 دن عمرہ مفردہ ایک عام انسان انجام دے سکتے ہیں. ہم اگر آج مکہ جانا چاہیں تو کون سا عمرہ کریں گے؟ عمرہ مفردہ. راوی نے سوال کیا یہ ابن رسول اللہ حج تمتع اور معذرت کے ساتھ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ امام معصوم نے جواب دیا, چھٹے امام نے حدیث معتبر اور ایک نہیں متعدد روایات ہے, جبکہ اس مد مقابل قول کے لیے کوئی روایت موجود نہیں ہے. خوب کیا ہے روایت؟ روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا,
سوال کیا ہے؟ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ کا ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمرہ تمتع کو انجام دینے کے بعد جائز نہیں ہے کہ حاجی مکے سے باہر جائے، لیکن عمرہ مفردہ کو انجام دینے کے بعد حاجی جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب عراق کی طرف گئے تھے تو امام سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے عمرہ مفردہ انجام دیا تھا۔ لہذا حج تمتع کو تبدیل کر کے عمرہ مفردہ خود فقہی لحاظ سے درست ہے۔ بعض اوقات مجبوری میں حج تمتع تبدیل ہو جاتا ہے عمرہ مفردہ میں، ہے بعض فقہی مسائل، بعض سچویشنز میں حج تمتع تبدیل ہو جاتا ہے عمرہ مفردہ میں، لیکن چھٹے امام نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے عمرہ مفردہ انجام دیا تھا۔ عمرہ مفردہ یعنی پہلے ہی دن سے عمرہ انجام دیا تھا، لہذا سید الشہداء کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حج تمتع کا احرام ہی نہیں باندھا تھا، حج تمتع پرفارم ہی نہیں کیا تھا۔ عمرہ تمتع، اور یہ یاد رکھیے گا اگر عمرہ تمتع کیا تو حج تمتع کرنا بھی ضروری ہے، لیکن عمرہ مفردہ کے بعد ضروری نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک حاجی عمرہ مفردہ کو انجام دے، چاہے ایام حج میں انجام دے اور اپنا واجب حج انجام دے چکا ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی حج پرفارم نہ کرے کوئی اشکال نہیں۔ اور چھٹے امام یہ بیان کر رہے تھے کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے عمرہ مفردہ پرفارم کیا تھا، اور جب عراق کی طرف گئے تو امام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی عمرے کے لحاظ سے، احرام کے لحاظ سے۔